بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایمان بیٹا باہر نکلا کرو، سارا دن کمرے میں کیوں رہتی ہو؟ سب تمہارے اپنے ہیں۔ آمنہ نے اپنی گود میں سوئی ایمان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا دل نہیں کرتا امی، خاموشی میں رہنا اچھا لگتا ہے، مگر سب تمہارے اپنے ہیں یہاں۔ میں جانتی ہوں امی، میں نہیں چاہتی وہ اپنا کام چھوڑ کر مجھ پر ترس کھائیں۔ کیا بول رہی ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیوں ترس کھائیں گے تم پر؟ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہو تم؟ یہ بات نے کہا تو ہے کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو سکتا ہے، تم ہی سیریس نہیں لے رہی ہو۔ ٹھیک ہو سکتا ہے، خود منع کر چکی ہو، اور لوگ بھی ہیں دنیا میں جنہیں تم سے زیادہ دکھ ملے ہیں زندگی میں۔ ان کی بات پر ایمان جھٹکے سے اٹھی تھی۔ بس بہت ہوا ایمان، 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہونے کو ہے، تم ابھی تک وہیں اٹکی ہو ماضی میں۔ باہر آ جاؤ بیٹا، مستقبل کو موقع دو، مجھے یقین ہے تمہارا مستقبل شاندار ہوگا، یہ بات تمہیں خوش رکھے گا، خود کو تیار کرو۔ 2 دن بعد تمہاری رخصتی ہے، اگر طاہر زندہ ہوتے تو ان کا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ طاہر کی بات سن کر ایمان نے بنا اعتراض کیے آمنہ کا فیصلہ مان لیا تھا۔ ایمان کے ہاں کرتے ہی پورے گھر میں پھر سے خوشی کا ماحول تھا، سوائے ایک انسان کے، وہ رابل تھی۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ یہ بات کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ ریسیپشن کی ساری تیاری حسن اور عالمدین نے دیکھ لی تھی۔ ایمان نے کہیں جانے سے منع کر دیا تھا تو اس کی ساری شاپنگ سعدیہ اور آمنہ نے مکمل کر لی تھی۔ ساری تیاریوں میں زارا اور پرویز بھی پیش تھے، جبکہ رابل نے خود کو مصروف ظاہر کیا تھا۔ یہ بات کو جب پتہ چلا تھا ایمان مان گئی ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ریسیپشن کا فنکشن رات کے وقت رکھا گیا تھا، اسی لیے پارلر والی کو آمنہ نے گھر میں ہی بلا لیا تھا۔ اس تقریب میں سبھی لوگوں کو دعوت دی گئی تھی جن سے ان کی تھوڑی سی بھی جان پہچان تھی۔ یہ بات کہ اسپتال کا سارا اسٹاف انوائٹ تھا۔ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے، بال مخصوص اسٹائل میں سیٹ کیے، ہاتھ میں سلور کلر کی گھڑی ڈالی تھی جو اس کے لیے بہت خاص تھی۔ طاہر نے اسے ڈاکٹر بننے کی خوشی میں گفٹ کی تھی۔ پھر اپنی پسندیدہ خوشبو اٹھا کر خود پہ چھڑکاؤ کیا، ایک طائرانہ نگاہ خود پر ڈالتا باہر چلا گیا جہاں سب اسی کے منتظر تھے۔ ایمان سی گرین کلر کی میکسی پہنے ہوئی تھی جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا، دوپٹہ گولڈ کلر کا تھا جس کے چاروں طرف بلیک بیج لگا تھا۔ میک اپ اس نے سب کے کہنے کے باوجود لائٹ رکھوایا تھا، پھر بھی غضب کا نکھار آیا تھا۔ کہیں سے بھی وہ شادی شدہ یا عباد سے بڑی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسے دیکھ کر کسی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے تیار ہونے کے بعد آمنہ اور سعدیہ دونوں نے اسے لے جا کر عباد کے پاس اسٹیج پر بٹھا دیا۔ رافعہ سب سے مل کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، کچھ دنوں سے ان کے جوڑوں میں درد تھا۔ عالمدین، حسن، آمنہ اور سعدیہ مہمانوں کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ زارا اور پرویز کے ساتھ رابل بھی آئی تھی۔
جو ان دونوں سے مل کر رافعہ کے پاس ہی آ گئی تھی۔ عباد نے ایمان کے کان کے پاس سرگوشی کی، تمیز سے بیٹھو، بیہودہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہائے، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، باقاعدہ اس کی آنکھ میں دیکھتا گانا گا رہا تھا۔ تو ایمان گھبرا کر مہمانوں کو دیکھنے لگی تھی۔ عباد چپ ہو جاؤ پلیز۔ ابھی وہ آگے گا ہی رہا تھا جب ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموش ہونے کے لیے کہا تھا۔ ہاں 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 ڈرپوک، اچھا چلو۔ عباد نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنے کا کہا۔ کہاں؟ یار میں یہاں نمونہ بن کر بیٹھ نہیں سکتا، چلو تمہیں اپنے اسٹاف سے ملواتا ہوں۔ ایمان نے انکار کرنا چاہا مگر اسے خود بھی عجیب لگ رہا تھا اس طرح بیٹھنا، تو عباد کی بات مان کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ عباد اس کا بایاں ہاتھ تھامے اپنے اسٹاف کے پاس لے گیا تھا، جہاں کچھ نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز بھی تھیں۔ سب سے ملواتے ہوئے عباد نے خوشی سے انہیں بتایا ایمان اس کی وائف ہے۔ ایمان نے 2-3 بار اس کے چہرے کی طرف بھی دیکھا مگر کہیں شرمندگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ باقی سب نے بھی خوش ہو کر انہیں مبارکباد دی تو ایمان کو بھی اچھا لگنے لگا تھا، کسی نے اس کی خامی کا ذکر تک نہیں کیا۔ ایمان کو ڈاکٹر نور کے پاس چھوڑ کر عباد دوسری طرف ڈاکٹرز کے پاس چلا گیا تھا۔ ہائے، میں رابعہ کی دوست ہوں۔ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ ایمان کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے بایاں ہاتھ ہی آگے کر دیا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، رائٹ ہینڈ آگے کرتے ہیں۔ سوری مگر میرا رائٹ ہینڈ موو نہیں کرتا۔ ایمان کو لگا شاید اسے معلوم نہیں، اس لیے خود ہی بتا دیا۔ رابعہ وہاں بیٹھی ہے۔ ایمان نے خود ہی اس طرف اشارہ کیا جو رافعہ کے ساتھ بیٹھی تھی، ان دونوں سے بے پرواہ۔ اوہ تھینک یو۔ ویسے ایسا کیا کیا آپ نے؟ ڈاکٹر عباد جیسے ہینڈسم بیچلر نے آپ سے شادی کر لی؟ اس نے عجیب سی نظر ایمان پر ڈالی تھی۔ مطلب صاف ہے، آپ کہاں وہ کہاں۔ ویسے ڈاکٹر عباد ہیں بڑے نرم دل، دیکھیں نا کیسے انہوں نے معذور لڑکی کو نکاح میں لے لیا۔ ہر کوئی کہاں اتنا بڑا دل کر سکتا ہے۔ اوہ معاف کیجیے گا، میرا مقصد آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا، میں تو ویسے ہی۔ کوئی بات نہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سر جھکائے اس مشکل سے کہا، رکو۔ عباد جو ایمان کے پاس آ ہی رہا تھا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ہائے، اس نے عباد کے پکارنے پر خوشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عباد نے نوٹس ہی نہیں لیا، جبکہ وہ شرمندہ ہو کر واپس پیچھے ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ عباد قدم آگے چل کر ایمان کے پاس آیا، اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔
دیکھیں مس، جو بھی ہیں آپ کا نام جو بھی ہے، خیر مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ ہوتی کون ہیں میرے گھر آ کر میری بیوی کی انسلٹ کرنے والی؟ میری بیوی آپ سے 1000 گنا بہتر اور پیاری ہے۔ اگلی بار آنے کی زحمت بھی مت کیجیے گا، آپ جا سکتی ہیں۔ مجھے اور میری وائف کو آپ کی وشز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں آئی مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، مگر میں تو جسٹ گیٹ لاسٹ آئی سیڈ۔ وہاں موجود لوگوں کی پرواہ کیے بنا 2 منٹ کے اندر عباد نے اونچی آواز میں کہا، چلاتے ہوئے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ اب وہ ایمان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ رابعہ نے دور سے ہی عباد کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ غصے میں ہے۔ ان کے سامنے اپنی فرینڈ کو کھڑا دیکھ کر ادھر ہی آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ذرا ڈھنگ کے دوست بنایا کرو، جنہیں یہ پتہ ہو کسی کے گھر مہمان بنے تو کیسے پیش آتے ہیں۔ اپنا سارا غصہ رابعہ پر نکال رہا تھا، جسے بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ تمہاری دوست میری بیوی کو باتیں سنا رہی تھی، تھوڑی تمیز سکھاؤ اسے۔ اور ہاں، جتنی جلدی ہو سکے اسے چلتا کرو، ورنہ اس کی گردن دبا دوں گا میں۔ عباد کے انداز سے تو رابعہ کا حلق بھی خشک ہو گیا۔ اپنی دوست کا ہاتھ پکڑتی باہر لے گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ عباد نے ایمان کا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا، جہاں اس کی آنکھوں میں مانو سمندر ہی اتر آیا ہو۔ اوف پاگل، دوسروں کی باتوں کو دل پہ مت لیا کرو، اس طرح تو لوگ جینے ہی نہیں دیں گے۔ ہم اپنی زندگی اگر لوگوں کے کہے کے مطابق ہی چلیں گے نا، تب بھی وہ خامیاں نکالنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اپنا رومال نکال کر خود ہی ایمان کی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ اس وقت دونوں بہت قریب کھڑے تھے۔ سب لوگ انہیں دیکھتے ہنسنے لگے۔ سعدیہ اور حسن تو بہت خوش تھے، اتنی پیاری بہو جو ملی تھی ان کو۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ ان کی تصویر بھی لی تھی، جس میں عالم دین بھی شامل تھے۔ مہمانوں کو کھانا سرو کیا گیا تو سب کھانا کھانے لگے۔ ایمان خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ سب کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے آمنہ اور سعدیہ نے اسے لے جا کر عباد کے کمرے میں بٹھا دیا۔ تب زارا پرویز بھی یہیں آ گئے۔ پرویز نے اس کی جھولی میں تحفہ رکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زارا نے بھی ایمان کو پیار دیا۔ ایمان اور عباد کے لیے دونوں بہت خوش تھے۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری اور معصوم سی، خود بخود اس کی طرف دل کھنچا چلا جاتا تھا۔ ایمان، وہ ماضی تھا میری بیٹی، اب آگے کی طرف دیکھو، اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دو۔ تمہیں خوش دیکھ کر طاہر کی روح بھی خوش ہوگی میرا بچہ۔ رافعہ ایمان کا ہاتھ چوم کر سب کو لیتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کافی دیر ایمان اسی حالت میں بیٹھی رہی اور پھر دھیان آیا وہ عباد کا انتظار کیوں کر رہی ہے۔ وہ جلدی سے جگہ سے اٹھی۔ یہاں تو میرا بیگ ہی نہیں ہے، اب میں کیا پہنوں؟ وارڈروب دیکھا تو صرف عباد کے ہی کپڑے لٹک رہے تھے۔ امی میرا سامان رکھنا ہی بھول گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟
انگلی کو دانتوں میں دبائے سوچنے میں مصروف تھی جب کمرے کے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جلدی سے میکسی سنبھالتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ عباد کمرے میں آیا تو ایمان صوفے پر بیٹھی پریشانی سے لب کاٹ رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر عباد کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی۔ پھر دروازہ بند کرتا سامنے پڑی کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کی طرف ہی لے آیا۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، عباد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو دانتوں سے آزاد کروایا۔ کھانا کھاؤ۔ پلیٹ میں کھانا نکال کر خود ہی نوالا بنا کر ایمان کی طرف بڑھایا۔ مم مجھے بھوک نہیں ہے۔ لڑائی بعد میں کنٹینیو کریں گے، کھانے سے کیا دشمنی ہے؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کب کہا معاف کر دو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو بس، ورنہ پیٹ میں گڑ گڑ ہونا شروع ہو جائے گی ابھی۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا، خود سے باتیں مت بناؤ۔ اب کی بار ایمان نے آرام سے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ اسے آرام سے کھاتے دیکھ عباد مزید نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ اب بولو میں تیار ہوں۔ کھانے سے فارغ ہوتے عباد سیدھا ہو کر ایمان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کا رخ مکمل ایمان کی طرف تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ایمان نے اسے ایک بار بھی دیکھنا ضروری نہ سمجھا تو عباد نے کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ عباد چھوڑو مجھے۔ عباد کے اتنے قریب آنے پر ایمان بالکل بھوکلا گئی تھی۔ اس نے کب عباد کا یہ روپ دیکھا تھا؟ اس کی قربت سے ایمان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اب وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک ہاتھ اوپر سے وہ کمزور جان۔ میں تمہارے دل کی بات سننے کا منتظر ہوں۔ مجھے کو کچھ نہیں کہنا پلیز۔ عباد یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ اس طرح بیٹھے ایمان کی سانسیں بند ہونے کو تھیں۔ اس بار ایمان نے اس کی بات مان کر سچ میں آنکھیں بند کر لیں۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں سننا چاہتا ہوں۔ تمہارے دل کی ہر ایک بات، ہر دکھ میں سننا چاہتا ہوں۔ ایمان، اپنے اندر کے دکھ کو باہر نکالو، تبھی تم آگے زندگی میں خوش رہو گی۔ عباد کے خاموش ہوتے کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب اسے صرف ایمان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ عباد نے اس پر تھوڑی سی گرفت مضبوط کی، جیسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہو۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے میں سب کے سامنے کتنا شرمندہ ہوئی، سب کیا سوچتے ہوں گے؟ میں نے اپنے سے چھوٹے سے لڑکے سے شادی کر لی، میں سن رہا ہوں۔ تم نے مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لی، میری وجہ سے تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ تم ڈاکٹر ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے معذور سے شادی کر لی۔ ایک سسکی لی۔ اچھا، عاشر نے مجھ سے کہا میں کسی کی بیوی بننے کے لائق نہیں۔ بات کرتے ایک بار پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ بات کچھ نہیں بولا تھا، یہی تو وہ چاہتا تھا، ایمان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ ایمان کچھ دیر بعد چپ ہو گئی۔ ابو مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے ان کی خوشی کے لیے ہی کسی کو عاشر کے بارے میں نہیں بتایا۔ کتنا خوش تھے وہ، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ عاشر نے مجھے مارا بھی تھا، صرف اس لیے مجھ سے ایک ہاتھ سے کام نہیں ہوتے تھے، مگر میں نے کوشش بھی تو کی تھی، پھر بھی سب خراب ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر میں ایسی ہوں تم جانتے ہو، وہ مجھے بستر پر بھی نہیں سونے دیتا تھا۔ 2 سال میں نے سردی گرمی ایسے ہی فرش پر سو کر گزارا ہے۔ مجھے بہت درد ہوتا تھا۔ 1-2 بار میں پھپھو کو بتانے گئی تھی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے لگا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، شاید میرے لیے اس کا دل نرم ہو گیا ہے، مگر میری غلط فہمی تھی۔
وہ ایمان خاموش ہوئی تھی۔ کہو ایمان، ایک دن پھپھو گھر پر نہیں تھی، اس نے کہا آگ جلاؤ، سیخیں بناتے ہیں، تھوڑا دھواں ہو رہا ہے۔ میں جیسے جھکی، اس نے جان بوجھ کر گرم سیخ میری گردن پر لگا دی۔ درد سے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ جب اس نے ٹیشو اٹھا کر سارے میرے منہ میں ڈال دیے، اس دن میں نے اللہ سے دعا کی مجھے اس زندگی سے چھٹکارا دے دے۔ میں اس دن بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ، اس لیے کسی کو بتا نہیں سکی۔ میں اس عذاب کو مزید سہ نہیں پاؤں گی، اس سے اچھا ہی ہے ابو کے پاس میں چلی جاؤں۔ میرے ہاتھ کا بنا کھانا بھی اس نے پھینک دیا، یہ کہہ کر کہ میں گندی ہوں۔ ایک ہاتھ ہے میرا۔ چپ ہو جاؤ۔ عباد نے اپنی میچی ہوئی آنکھوں کو کھولا تھا، بالکل لال تھی، آنسو آنکھوں سے نکل کے گال پر بہہ رہے تھے جو تھوڑی سے ہو کر ایمان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بہت ان لکی ہوں عباد، ایمان نے ہلکی آواز میں ہچکی لی۔ غلط، ان لکی تم نہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ بس اب بھول جاؤ سب، کل سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو گی جس میں دکھ نہیں ہوں گے، اور یہ بات نکال دو اپنے دل و دماغ سے کہ میں نے تم سے ترس کھا کر شادی کی ہے۔ میں بہت جلد تمہیں ثابت کر دوں گا۔ عباد بات کرنے کے بعد بھی ایسے ہی ایمان کو لیے بیٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے ایمان کی سانسیں تیز محسوس ہوئی۔ عباد کے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کی بھی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا ایمان سو چکی ہے، آرام سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا، اچھے سے کمفرٹر اڑا کر خود بالکنی میں آ گیا۔ صبح ایمان کی آنکھ کھلی تو عباد کمرے میں نہیں تھا۔ پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا کر دیا عباد کیا سوچے گا وہ؟ اوف، کچھ نہیں سوچ رہا میں، جو بھی ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کمرے میں آتے اس کے دل کی بات سمجھ کر جواب دے چکا تھا۔ میں ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ کیا مصیبت ہے، گھور کیوں رہے ہو؟ اپنی خفت مٹانے کو اس پر چڑھ دوڑی۔ میں کب گھور رہا ہوں؟ ویسے بھی میرے گھورنے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عباد چلتا ہوا اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تو ایمان مزید پیچھے کی طرف سمٹ گئی۔ کیوں میرے اوپر تم نے اپنا نام لکھ دیا ہے؟ یہ بات بول کر ایمان خود بھی پچھتائی تھی۔ عباد سے بحث کرنے کے چکر میں یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ویسے تم کہہ بھی سکتی ہو ایسا مسز عباد حسن عالم۔ عباد نے گہری نسوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بسے جہاں کو دیکھ کر ایمان کی دھڑکن نے 100 کی سپیڈ پکڑی تھی۔ باقی باتیں بعد میں، چلو اٹھو، تمہارا سامان میں لے آیا تھا صبح تمہارے کمرے میں، چلو اٹھو، فریش ہو کر آؤ۔ ماحول کو نارمل بناتے عباد نے کہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ واش روم سے آئی۔ اس نے یلو کرتا اور وائٹ دوپٹہ اور وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ کھلے کالے بال، جیولری وہ ساری ہی اتار چکی تھی، چہرے پر میک اپ کا نام نشان تک نہ تھا۔ عباد نے نوٹ کیا وہ جھجک رہی ہے۔ عباد نے اسے ڈریسنگ چیئر پر بیٹھنے کا کہا۔ ادھر ایمان آنکھیں پھاڑے آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی ادھر سے بال لیتا، کبھی درمیان والے پکڑ لیتا۔ یار یہ بن کیوں نہیں رہا؟ ویڈیو میں تو اس نے ایسے ہی بنایا تھا۔ کنگھا ہاتھ میں پکڑے افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عباد نے اتنی عجیب سی شکل بنائی، ایمان کو ہنسی آ گئی مگر وہ کنٹرول کر کے بیٹھی رہی۔ عباد نے دوبارہ ویڈیو آن کر کے آئینے کے پاس رکھ دی۔ اب خود بھی ساتھ بنانے لگا۔ ویڈیو میں لڑکی نے
آگے کے بالوں کو فرینچ بنا کر پیچھے کے بالوں کا بن بنایا تھا۔ عباد سے فرینچ ہی نہیں بن رہی تھی، 2 بل دے کر تھوڑے اور بال اٹھاتا تو پہلے والے واپس کھل جاتے۔ اب یار یہ اس کو خود کو بنانا کیا آ گیا، خود کو توپ سمجھ رہی ہے، انسان تمیز سے بتائے، ایسے سکھاتے ہیں بھلا۔ تب کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ عباد نے آئینے میں اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تو کل کی نسبت آج اس کے چہرے کی رونق بڑھ گئی تھی۔ اس بار ایمان ہنسی تھی اور زور سے ہنسی تھی، پورے کمرے میں اس کی ہنسی کی گونج بھی تھی۔ اسی پل عباد کو اس میں پچھلی ایمان کی جھلک نظر آئی تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اسے زندگی کی طرف لانا، اور وہ ہو رہا تھا۔ ایمان یہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے آتے رافعہ نے ڈانٹا۔ کیا ہو گیا ہے دادی؟ میں نے کیا کیا؟ حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ وہ خود جو کرسی پر بیٹھ رہی تھی واپس بیٹھ گئی۔ یہ کیا سر جھاڑ پھاڑ حال بنا کر تم نیچے آ گئی ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں نئی نویلی دلہنیں ایسے نہیں آتی؟ خود کے لیے نئی نویلی دلہن کا لفظ سن کر ایمان کو شرمندگی نے آن گھیرا تو عباد کے چہرے پر مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا۔ مگر دادی چپ رہو، تم جاؤ، جا کر تیار ہو کر آؤ، شاباش۔ ایمان برے منہ بناتی واپس کمرے میں چلی گئی تھی تو سب لوگ اسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ہونٹوں پر ہلکی سی ریڈ لپسٹک لگی تھی اور ڈریس بھی چینج کر کے اس نے وائٹ اور ریڈ کلر کا کامدار سوٹ پہنا تھا جس کے گلے اور بازوؤں پر بھی کام تھا۔ اسے دیکھ کر رافعہ نے اپنا سر پیٹ لیا مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد رافعہ دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو دونوں۔ رافعہ کے کہنے پر ایمان اور عباد دونوں صوفے پر بیٹھ گئے مگر الگ الگ کونوں میں۔ رافعہ نے انہیں دیکھ کر افسوس سے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہوں تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لاکر کھول کر اس میں سے 3 باکسز نکال کر انہوں نے عباد کو تھما دیے تو وہ حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پہناؤ اپنی بیوی کو، جو کنگن تم لے کر آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ بیوی کو دینے ہیں یا خود کے لیے رکھ لیے ہیں؟ توبہ ہے دادو، دماغ سے نکل گیا، کمرے میں ہی ہیں، جا کے دے دوں گا۔ عباد نے فوراً کان پکڑے، ورنہ رافعہ بیگم کا کیا بھروسہ، اسے 2-4 لگا ہی دیتی۔ آج کے بعد اسے میں اس حال میں نہ دیکھوں ورنہ تمہاری خیر نہیں، سمجھے؟ رافعہ نے ایمان کی جگہ عباد کی جھاڑ پلا دی۔ ایمان ایک ہاتھ سے جیولری تو پہننے سے رہی، اسی لیے عباد کی کلاس لگ گئی تھی۔ دادی میں بعد میں پہن لوں گی پلیز۔ اتنی ساری جیولری دیکھ کر ابھی سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی مگر رافعہ کے آنکھیں دکھاتے خاموش ہو گئی۔ عباد ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا، خود اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ پہلا باکس کھولا تو اس میں گولڈ کی بھاری چین تھی، ساتھ میں کانوں کے مندے بھی تھے جو عام روٹین میں پہنے جا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا دوپٹہ پیچھے کر کے اس کے کانوں میں بندے ڈالے، پھر پیچھے ہو کر ایمان کے چہرے پر نظر ڈالی تو سرخ ہو رہا تھا۔ پھر چین اٹھا کر گلے میں ڈالنے لگا۔ عباد کو اپنے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے چین کا ہک نہیں لگ رہا تھا۔ اسی کوشش میں اس کا ہاتھ اس کی گردن سے ٹچ ہو رہا تھا اور وہ گردن بار بار ہلا رہی تھی۔ تم تمیز سے نہیں پہنا سکتے؟ بار بار مجھے ٹھنڈے ہاتھ کیوں لگا رہے ہو؟ ایمان کی سرگوشی کان میں پڑتے عباد کا کیا کہا نکل گیا جس پر رافعہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ عباد کیا مسئلہ ہے؟ سوری دادی، وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی اس لیے۔ امی، ایمان نے جلدی سے اس کی ٹانگ پر چٹکی کاٹی جس سے وہ پیچھے ہو گیا۔ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے دادی؟ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، ایمان رونی صورت لیے رافعہ کو بتانے لگی۔ ایمان کیا بچپنا ہے یہ، آرام سے بیٹھو، شوہر ہے تمہارا، یہ کیا طریقہ ہے؟ رافعہ نے ایمان کی باتوں کا کوئی اور مطلب ہی اوکس کر لیا۔ ایمان تو کہہ کر بری طرح پھنس چکی تھی، اب مجھے آواز نہ آئے، سمجھے؟ دونوں انگلی اٹھا کر انہوں نے دونوں کو وارننگ دی۔ عباد دانت نکالے اس کی رونی صورت دیکھ رہا تھا، پھر آرام سے
دوسرا باکس کھولا جس میں رنگ تھی، رنگ اس کی انگلی میں ڈالنے کے بعد آخری باکس کھولا، اس میں پائل تھی۔ دادی یہ زیادہ ہو جائے گا، ویسے بھی اب یہ کون پہنتا ہے؟ ایمان نے التجا کی۔ یہ بات پہناؤ تم، میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں پہنتی۔ رافعہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ ایمان کے منع کرنے کے باوجود عباد نے بیٹھ کر اس کے پاؤں میں ڈال دی۔ ایمان جواب تو دو پلیز۔ ایمان کیا ہے؟ عباد کے مسلسل میسیجز آتے دیکھ وہ چڑ گئی تھی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے بات کرنی ہے، کمرے میں آؤ۔ مجھے نہیں آنا۔ ایمان اب کی بار غصے والا ایموجی ساتھ تھا۔ میرا سر مت کھاؤ عباد۔ ایمان نے میسیج کر کے موبائل کو آف کر دیا۔ رات کا وقت تھا، وہ اس وقت سعدیہ اور آمنہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عباد اسے بیٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی جب آمنہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عباد اندر داخل ہوا۔ سردی کی وجہ سے عام سے ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی، پیروں میں جرابیں ڈالے وہ بغیر جوتے کے ہی آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اور تم بستر سے نکل کر یہیں آ گئے ہو کیا؟ سعدیہ نے اسے اس حال میں دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی تھی۔ چچی کارٹون بن کر آ گیا ہے؟ نہیں، ایمان نے ان کے کان میں سرگوشی کی، کہیں وہ سن نہ لے۔ میں ایمان کو لینے آیا ہوں، کب سے اسے میسیج کر رہا ہوں مگر یہ آ نہیں رہی تھی تو میں خود ہی آ گیا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے اسے گھورا تو سعدیہ اور آمنہ کی ہنسی نکل گئی۔ یہ بات کو کہاں ان کی پرواہ تھی۔ ایمان کی کلائی تھامتا کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیا ہے تمہیں نیند نہیں آئی ہے تو میں کیا کروں عباد، مجھے کیوں لے آئے ہو؟ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پاگل تو کیا ہوا ہے، تم کچھ مت کرو، بس یہی رہو میرے پاس۔ ایمان کے گال کو چھوتا صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ایمان بیڈ پر لیٹنے لگی تو اسے اس طرح صوفے پر دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں آ جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ نہیں ایمان، تم آرام سے سو جاؤ، میں مینیج کر لوں گا۔ ہاں، تاکہ تمہیں زکام ہو جائے اور صبح پھر دادی سے مجھے ڈانٹ پڑ جائے۔ اس کی بات پر ایمان کی تیوری چڑھی تھی۔ تمہیں ابھی تک یاد ہے مجھے ٹھنڈ بہت جلدی لگتی ہے۔ عباد نے چہرہ اونچا کر کے ایمان کو دیکھا۔ ہاں، جب وقت ملتا تھا ہماری لڑائی، ابو کا لاڈ، امی کی باتیں، چاچی کا پیار، دادا دادی سب کو یاد کر کے دل بہلا لیتی تھی۔ ایک بار میں چوری ملنے آ بھی رہی تھی، مجھے لگا 5 قدم کا فاصلہ ہے، جلدی سے آ جاؤں گی۔ پھر کیا؟ جیسے باہر نکلی وہ سامنے موجود تھا۔ اس وقت گھر واپس آیا تھا، مجھے آرام سے کمرے میں لے آیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ سوال کرتے عباد نے اپنے دل کو مضبوط کیا تھا۔ ایمان تھوڑا سا مسکرائی۔ یہ ہنسی عباد کو اس کے غم کا پتہ دے رہی تھی، وہی جو ایسا مرد کرتے ہیں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس نے دکھ اس بات کا نہیں، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے دکھ اس بات کا ہوتا تھا میرا اپنا ہو کر اس نے میرے ساتھ غیروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ ایمان میں ٹھیک ہوں عباد، تم یہاں آ جاؤ ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے لگا کہ تمہیں پریشانی ہو رہی ہے تو خود ہی بیڈ پہ لے آؤں گا، پھر شکوہ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ عباد بیڈ پر آ گیا تو ایمان اٹھ کر اس کی جگہ صوفے پر لیٹ گئی۔ رات کو وقفے وقفے سے وہ اسے دیکھتا رہا مگر ایمان بالکل آرام سے سو رہی تھی۔ عباد بھی اسے دیکھتے واپس لیٹ گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا، جو لڑکی 2 سال تک بغیر بستر کے فرش پر سو سکتی ہے وہ صوفے پر تو آرام سے سو ہی سکتی ہے نا۔ اگلی صبح عباد ایمان کو لے کر زارا کے گھر آیا تھا۔ کچھ دیر وہاں سب سے مل کر قبرستان لے آیا۔ چلو میرے ساتھ۔ ایمان کو کار سے باہر نکالتے ہوئے طاہر کی قبر کے پاس لے آیا۔ پھر نیچے بیٹھ کر ایک ہاتھ قبر پر رکھا۔ تمہیں یاد ہے ایمان، تایا ابو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا ایک بار جب میں تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں، کیسے بھول سکتی ہوں۔ ایمان بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ تایا ابو نے کہا تھا لڑائی مت کیا کرو، تم دونوں بڑے ہو گئے ہو، اور عباد تم سے مجھے بڑی امیدیں ہیں یار، جب میں نہ ہوں
تو ایمان کا خیال رکھا کرو، جیسے ایمان ہے ویسے ہی تم۔ عباد کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور تم نے کہا تھا جی تایا ابو فکر مت کریں، ایمان کا پورا خیال رکھوں گا میں۔ تم نے ان کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا۔ دونوں نے ہی طاہر کی قبر کے سامنے بیٹھے باتوں کو لفظ بلفظ دہرایا۔ آج وہ نہیں ہے ایمان، مگر مجھے میرا کیا وعدہ یاد ہے، میں اپنی پوری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا، تایا ابو سے کیا وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ آج یہاں لانے کے پیچھے بھی میرا یہی مقصد ہے، تم جانتی ہو میں تایا ابو کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ بابا سے بڑھ کر تایا ابو سے پیار تھا۔ بابا سے میری لڑائی اکثر ہوتی رہتی ہے، مگر تایا ابو کی میں نے ہمیشہ عزت کی ہے، کبھی ان کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، جانتی ہوں میں۔ آج میں تایا ابو کے سامنے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے اس کے بعد تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ بات کی بات سن کر ایمان نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سے شادی کا خواب میرا بہت پہلے کا تھا، جانتی ہو ایمان، آخر سے تمہاری شادی کے پہلے میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ ایمان۔ عباد ایمان نے اسے روکنا چاہا، نہیں آج تمہیں سننا ہوگا، میں دادا سے بات کرنے ہی والا تھا، مگر تمہاری شادی آخر سے ہو گئی۔ اس وقت میری عمر بھی نہیں تھی، سب مجھے بچہ ہی سمجھتے تھے، تم مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ آخر سے تمہاری شادی کے بعد اس لیے میں پھپھو کے گھر آنا بھی بہت کم کر دیا تھا، جب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا تھا پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ شاید تمہیں بچکانہ باتیں لگیں، مگر یہ سچ ہے۔ پھر میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی میں لگا دی، مجھے ڈاکٹر بننا تھا، جس کی بڑی وجہ تمہیں بھولنے کی ناکام کوشش بھی تھی۔ دیکھتے دیکھتے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنا کریئر اسٹارٹ کیا۔ مجھے لگا تمہیں بھول چکا ہوں، تب تک بچپن میں کہیں پیچھے رہ چکا تھا، مگر جب دوبارہ تمہارا سامنا ہوا تو میں پہلے والا عباد بن گیا۔ ایمان سانسیں روکے عباد کو سن رہی تھی، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تایا ابو کی وفات پر میں نے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، مگر تمہیں اس حال میں دیکھ کر میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد تم بالکل چپ ہو گئی تھی، عجیب باتیں کرتی تھی جس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرا دل کیا وجہ جانوں کہ تم ایسی کیوں ہو گئی ہو۔ ایک دن اچانک دادو اور پاپا تمہیں لے کر آ گئے، تم کچھ بول نہیں رہی تھی، دادو اور پاپا کی آنکھیں بھی نم تھیں، جبکہ تائی امی زور زور سے رو رہی تھی۔ تب امی نے بتایا کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، جس کی وجہ عاشر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس نے تمہیں کبھی بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں۔ دادو نے اس سے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں۔ اس رات میں بہت رویا تھا، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں تم نے اتنے دن کیسے سب برداشت کیا ہوگا۔ میں تایا ابو سے کیا اپنا وعدہ نبھا نہیں سکا۔ ایمان تم سے شادی میں نے ترس کھا کر نہیں کی، یار میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنے سال تم سے جدا رہ کر بھی دیکھ لیا، مگر تمہاری محبت کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے، اتنی کہ اب تم مجھ سے دور جاتی ہو نا تو ایسا لگتا ہے کسی نے میرا دل نکال لیا ہے۔ اس کی باتوں کے سحر میں ایمان اس قدر کھو چکی تھی کہ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہوش تو تب آیا جب عباد نے اپنی انگلیوں کے پوروز پر اس کے آنسو چوم دیے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ عباد کی آنکھوں میں آس تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ حد ہے، میں نے اتنا تو فرسٹ پوزیشن لینے پر نہیں بولا جتنا اپنی محبت کے اظہار کے لیے بول گیا۔ اب تم کہہ رہی ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ایمان کی بات سن کر عباد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ عباد مجھے یقین ہے تم سچ کہہ رہے ہو، بٹ مجھے کچھ وقت دو پلیز۔ اس نے لمبی پلکیں جھکائی تھیں۔ بس اتنی سی بات، جتنا وقت چاہیے اتنا لے لو، میں اسی میں خوش ہوں۔ تم نے میری بات کا یقین کر لیا، گھر چلیں اب۔ ایمان کھڑی ہوئی تو عباد کو جگہ کا خیال آیا۔ تمہیں نہیں لگتا ویسے میں دنیا کا پہلا مرد ہوں جس نے قبرستان میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ آنکھوں میں شرارت لیے اس نے پھر سے ایمان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، تم کھسکے ہوئے ہو، اب تمیز سے چلو اور شکر کرو لوگ نہیں تھے، ورنہ تمہارا جوتے کھانے کا بھی پورا پلان تھا۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کتنی ناشکری ہو یار، تم اتنے اچھے اظہار کے بعد بھی تم مجھے کھسکا ہوا بول رہی ہو۔ یہ بات نے اس سے شکوہ کیا۔ میں نے تو کہا تھا تم سے، مجھے لگتا ہے تایا ابو کی بیٹی نے مجھے اگنور کرنے کا اسپیشل کورس کیا ہے۔ اس کے جواب نہ دینے پر عباد نے پیچھے مڑ کر طاہر کی قبر کی طرف دیکھا۔ ایمان بھی رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہوا کا جھونکا آیا تھا، مٹی اڑ کر عباد کی آنکھوں میں چلی گئی۔ اس وقت دونوں قبرستان سے باہر موجود تھے، جہاں طاہر کی قبر صاف نظر آتی تھی۔ ہاں مل گیا جواب۔
مجھے تو لگتا ہے ابو نے تمہیں سزا دی ہوگی، اور کرو میری برائی ان سے۔ ایمان کو خود اپنی سوچ پر ہنسی آئی تھی۔ یار دیکھو تو صحیح، آنکھ میں مٹی چلی گئی ہے، کیسی بیوی ہو تم بار بار مجھے یاد دلاؤ۔ معلوم ہے مجھے، اور یہ کوئی فلم نہیں ہے کہ میں آ کر تمہاری آنکھ میں پھونک ماروں گی۔ تمہاری جیب میں رومال موجود ہے، وہ نکالو اور خود صاف کر لو، آرام سے کہتی ایمان کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ عباد سرد آہ بھرتا خود ہی آنکھ پہ رومال رکھتا کار میں آ گیا۔ عالم، آپ کو زارا کو اپنی بات سے آزاد کر دینا چاہیے۔ اب رافعہ نے قرآن پاک پڑھ کر اسے بند کیا تھا۔ میں نے کب قید کیا ہے اسے؟ بیڈ سے ٹیک لگائے۔ اچانک رافعہ کی بات پہ حیران ہوئے۔ عاشر کی بات کر رہی ہوں میں۔ رافعہ نے قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی رافعہ۔ عاشر کی بات سن کر عالمگیر کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ آپ نے ایمان کے لیے اسے سزا دی تھی۔ ایمان کو اللہ کی رضا سے اچھا ہم سفر مل گیا ہے۔ ابھی کچھ اختلاف ہیں دونوں میں، مگر مجھے وہ دیوار بھی گرتی محسوس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، دیکھیے گا آپ۔ آمین۔ عالمگیر اب اٹھ کر رافعہ کی بات سننے لگے۔ میں نہیں کہتی آپ اسے یہاں آنے کی اجازت دو، مگر اپنے گھر یا اس کا خاندان ہے، ایک بہن ہے، ماں باپ ہے، اپنی بیٹی کا سوچو۔ ایک ماں کا دل ہے، میں مانتی ہوں عاشر کے لیے تڑپتی ہوگی۔ رابل اس کا ایک ہی بھائی ہے، کیا چاہتی ہو اب؟ عالمگیر نے رافعہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ یہی کہ آپ ان لوگوں پہ پابندی ہٹا دیں۔ میں نہیں چاہتی اب کسی کی آہ لگے۔ خدا خدا کر کے خوشیاں آئی ہیں ہمارے گھر میں، اپنے لیے نہ صحیح تو میرے لیے مان جائیں۔ بہت خوب، ہر پینترا آتا ہے آپ کو مجھے راضی کرنے کا۔ عالمگیر نے ان کی بات کو اور ہی روک دے دیا۔ بالکل، بیویوں کو آنا بھی چاہیے، کیا پتہ کب کام آ جائے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بات کر لوں گا، مگر دھیان رہے وہ یہاں نہیں آئے گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ میں بھی نہیں چاہوں گی ایمان کے سامنے اس کا بیتا ہوا کل آ کر کھڑا ہو جائے، اور بے شک اللہ درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ عالمگیر کے مان جانے پر اب رافعہ مطمئن ہو چکی تھی۔ امی دے، میں برتن دھو دیتی ہوں، آپ دوسرا کام کر لیں۔ ایمان نے آمنہ کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ ایمان بیٹے آپ آرام کرو، عباد آتا ہی ہوگا کمرے میں۔ سعدیہ جو اسے بحث کرتا دیکھ رہی تھی وہاں سے بھیجنا چاہا۔ آپ لوگ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں پرائے گھر سے نہیں آئی ہوں، اس گھر کی ہوں میں، کبھی گئی ہے سسرال بھی۔ آپ دونوں فکر مت کریں، کسی سے شکایت نہیں کروں گی۔ ایمان ہنستے ہوئے دوسرا کام دیکھنے لگی۔ ایمان نے ایک پلیٹ دھوئی ہوگی جب کسی نے اس کے ہاتھ سے ڈش بار لے لیا۔ اب وہ خود کف کے بٹن کھول کر آستین اوپر چڑھا کر پلیٹ صاف کرنے لگا۔ عباد تم کیا کر رہے ہو؟ ہٹو یہاں سے۔ ایمان نے پانی کا نل بند کر دیا۔ اپنی بیوی کی مدد کر رہا ہوں، اور کیا؟ عباد نے ہنستے ہوئے ایمان کو پلیٹ دکھائی۔ تم خود مریض ہو، پتہ نہیں ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ غصے سے پیر پٹکتی ایمان کچن سے باہر چلی گئی۔ کچن میں عباد خود کھڑا برتن دھو رہا تھا۔ ابو آپ بھائی کو معاف کر دیں پلیز۔ رابل رات کے وقت ان کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ رابل اس بارے میں کوئی بات نہیں، پرویز نے سپاٹ چہرہ رکھتے ہوئے اسے آگے کی بات بولنے سے روک دیا تھا۔ ابو جتنی سزا وہ بھگت چکے ہیں اتنی کافی ہے، اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ ایمان کے ساتھ بھی مجھے ہمدردی ہے رابل، مجھے اس کی پسند کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، میں پہلے ہی زارا کو کہہ چکا تھا۔ زارا نے کہا بچہ ہے، لائف انجوائے کرنا چاہتا ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو کیسے وہ ہماری آنکھ میں دھول جھونک کر اس بن باپ کے بچی کے ساتھ اتنا جارحانہ سلوک کرتا تھا، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی۔ آپ کو بیٹے کی کمی نہیں محسوس ہوتی؟ نہیں، اور شاید تم بھول رہی ہو اس نے معافی مانگنے کی کوشش تک نہیں کی۔ چلو ایک بار کال ہی کر کے حال چال پوچھ لیتا۔ تمہارا یا زارا کا ہی صحیح، پرویز میں رابل کی بات سے متفق ہوں۔ عالمگیر جو اس طرف ہی آئے تھے رابل کی بات سن کر کمرے میں داخل ہوئے۔ نانو آپ آئیں بیٹھیں۔ رابل نے خود کھڑے ہوتے عالمگیر کو جگہ دی پرویز کے ساتھ بیٹھنے کی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں چاچو؟ دیکھو بیٹا، اس وقت میں غصے میں تھا تو فیصلہ لے لیا، اب میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ تم عاشر کو واپس بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہمارے مابین رشتوں پر اثر پڑے گا۔ مگر کیا چاچو، میں چاہوں گا عاشر اس گھر نہ آئے۔ ایمان کی زندگی میں ابھی خوشیاں آئی ہیں، عاشر کا سامنا ہوتے وہ ماضی کی تلخ یادوں میں پھر سے الجھ جائے گی۔
جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چاچو، فکر مت کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے بھروسہ ہے تم پر۔ عالمگیر نے پرویز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب تو آپ منع نہیں کریں گے نا؟ عالمگیر کے جاتے رابعہ خوش ہو گئی تھی۔ رابعہ، اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں، تم خواہ مخواہ میں ضد لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اس نے ڈائری بند کر کے ٹیبل پہ رکھ دی۔ ایک بار کوشش تو کرنے دیں امی کے لیے۔ ٹھیک ہے، کر لو کوشش۔ تھینک یو ابو، تھینک یو سو مچ، پلیز۔ رابعہ نے پیچھے سے ہی پرویز کے گلے میں باہیں ڈالی، پھر جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ عباد کہاں ہے آپ؟ ایمان آمنہ سے باتیں کر کے دیر سے اپنے کمرے میں آئی تو عباد بیڈ پر موجود ہی نہ تھا۔ عباد! ایمان آواز لگاتی بیڈ کے پاس آئی تو وہاں چٹ پڑی تھی۔ میری طبیعت خراب تھی، اس لیے ٹیرس پر جا رہا ہوں، پریشان مت ہونا۔ چٹ پڑتے ایمان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ طبیعت خراب ہے تو چھت پر جانے کی کیا تک بنتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ چٹ کو ایک طرف پھینکتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ عباد! ایمان جو اسے آواز دے رہی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر آنکھیں پوری کھل گئی۔ سرپرائز کیسا لگا؟ عباد نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی۔ اچھا ہے۔ ایمان جلدی سے آگے ہو گئی تو عباد بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ تمہیں بلانے کے لیے کہا تھا، ایسے تو کبھی آنا نہیں تھا، اس لیے یہ کرنا پڑا۔ عباد نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے نیند آئی ہے۔ بالکل نہیں، میرا پلان برباد مت کرنا۔ کتنی دیر لگی ہے یہ سب کرنے میں؟ ایک طرف میز اور کرسیاں رکھی تھی، درمیان میں ایک بڑی کینڈل رکھی تھی۔ ایمان جہاں کھڑی تھی اس سے 2 قدم آگے گلاب کی پتیوں سے سوری لکھا ہوا تھا۔ ٹیرس کو خوبصورت ریڈ پردوں سے کور کیا گیا تھا۔ ہارٹ شیپ کے غبارے لگے تھے، دیکھنے میں سب ایک خواب جیسا تھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر تو لگتا تھا آج معافی لے کر ہی رہے گا۔ عباد کی باتوں پر یقین تو اسی دن کر چکی تھی، آج تو عباد نے اپنے انداز سے بھی ثابت کر دیا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا، مگر اتنی جلدی اسے بتانے کا ایمان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چلو بھی۔ عباد نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ مجھے کام ہے بہت جلدی سے۔ الٹے قدموں واپس مڑی۔ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی 2 اسٹیپ ہی اتری ہوگی جب عباد نے پیچھے سے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میں نے کہا نا مجھے کام ہے، چھوڑو مجھے۔ عباد کے ہاتھ سے دوپٹہ چھڑوانے لگی۔ اب تم فضول کوشش کر رہی ہو یار، کمال کی بیوی ہو، میں نے ڈنر کا بندوبست کیا ہے، تم ایسے بھاگ رہی ہو مانو ریس میں حصہ لے رہی ہو، کیسی حرکت ہے؟ اور میں ڈنر کر چکی ہوں پہلے ہی، یہ تو تمہاری غلطی ہے، تم نے سوچا کہ میں نے ڈنر نہیں کیا ہے۔ اچھا چلو اب دوپٹہ تو چھوڑو میرا۔ یہ لیجیے، چھوڑ دیا۔ اب کہ ایمان کی بات مانتے وہ واپس مڑا، ابھی وہ اسٹیپ ہی اوپر گیا ہوگا جب اس کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایمان عباد 2 اسٹیپ اکٹھے پار کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آج تم بچ کے دکھاؤ مجھ سے، مجھے دھوکہ مہنگا پڑنے والا ہے۔ عباد نے انگلی دکھا کر اسے وارن کیا، مجھے نہیں آنا، میں چاچو کو بولتی ہوں۔ ابھی تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ دونوں ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، ایمان بچنے کے لیے اور عباد اسے پکڑنے کے لیے۔ بلا لو، میں بھی دیکھتا ہوں آج کیسے بھاگتی ہو مجھ سے۔ عباد گھوم کر اس کی طرف آیا تو وہ دوسری طرف چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایمان نے سچ ہو کر سامنے رکھا کوشن اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، جو عباد نے پکڑ لیا۔ عباد میں کہہ رہی ہوں سب اڑ جائیں گے۔ عباد نے 2 منٹ میں اسے جا لیا۔ بس اب بہت ہوا۔ ہانپتے ہوئے ایمان کے ایک ہاتھ کو تھامے اس کے غصے سے لال چہرے کو دیکھتے عباد نے اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ عباد نیچے اتارو مجھے، ایمان نے دبی آواز میں اسے پکارا، جو مزے سے سیڑھیاں اوپر جا رہا تھا۔ زور سے چلانے کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں، اگر گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو شرمندگی ایمان کو ہی اٹھانی پڑتی۔ اوپر آ کر پہلے اس نے دروازے کو لاک کیا، پھر آرام سے ایمان کو اتار کر کرسی پر بٹھا دیا۔ سوری۔ نیچے بیٹھا اپنے کان پکڑ رہا تھا۔ ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے بار بار معافی مانگنی پڑتی ہے تمہیں؟ بغیر اسے دیکھ کر ایمان نے طنز کیا، میں کہاں کرتا ہوں، تم مجبور کرتی ہو مجھے، اب سارا الزام مجھ غریب پر تو مت لگاؤ۔ عباد اٹھ کر ایمان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم کہتے ہو مجھے، پہلے تو آپ کہتے تھے بڑی ہوں میں تم سے۔ ہاں وہ پہلے کی بات تھی، اب تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر۔ یہ لو کھانا کھاؤ، حالانکہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تمہارے چکر میں اس کے سامنے پلیٹ رکھتے عباد نے اس میں کھانا ڈالا۔
میں نے نہیں کھانا، جیسے تمہاری مرضی، ویسے بھی بہت ٹیسٹی ہے، میں کھا لوں گا۔ کیوں سارا کھاؤ گے؟ میرے لیے ہے تو میں ہی کھاؤں گی۔ ایمان نے جلدی سے چمچ پلیٹ عباد سے لی۔ عباد نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ کھانے سے فارغ ہوتے عباد نے ہلکی آواز میں میوزک پلے کیا، بغیر ایمان سے پوچھے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے آیا۔ ڈانس کرنے لگا۔ ایمان نے بولنا چاہا مگر عباد ہر بار اسے خاموش کروا دیتا۔ 2-3 اسٹیپ لے کر عباد نے ایمان کی کمر پر گرفت بڑھا کر خود سے قریب کیا۔ عباد پلیز! ایمان نے اسے روکنا چاہا، اس کی اتنی سی قربت ایمان کی حالت خراب کر رہی تھی۔ عباد شاید کسی اور ہی موڈ میں تھا، مزید قریب ہوتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ کہا نا پیار ہے تم سے، تو پھر کیوں ضد تمہاری ہے کہ جب بھی میں ملوں تم سے یہی اظہار ہو لب پہ؟ مجھے تم سے محبت ہے، تمہیں معلوم ہے جانا۔ محبت تو محبت ہے، یہ تو آنکھوں میں دکھتی ہے، حسین سے خواب کی صورت، اسے کہنا نہیں پڑتا۔ بہت چپ چاپ جذبہ ہے، دبے پاؤں ہی چلتا چلتا ہے، مگر جو نقش اس کے ہیں بہت ہی گہرے ہوتے ہیں۔ انہیں کہنا نہیں پڑتا مگر اظہار ہوتا ہے، کبھی باتوں کی خوشبو سے، کبھی آنکھوں کی شوخی سے۔ تو پھر کیوں ضد تمہاری ہے کہ جب میں ملوں تم سے یہی اظہار ہو لب پہ؟ مجھے تم سے محبت ہے، مگر تم جانتی ہو نا، تمہاری بات کو جانا نہیں میں ٹال سکتا ہوں۔ چلو میں تم سے کہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ اپنے دل کی بات کہتا وہ ایمان کے کانوں کی لو کو چوم گیا۔ ایمان نے اس کا لمس محسوس کرتے عباد کے کوٹ کو زور سے پکڑ لیا۔ اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی مستقبل میں۔